بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایز ابو سو بلو کی دوسری قسط ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایز ابو سو بلو انشاءاللہ اس چینل کی سب سے خوبصورت سیریز ہونے والی ہے۔ پچھلی قسط صرف ایک شروعات تھی، لیکن آگے آنے والی قسطیں شاید آپ کو شاکڈ کر کے رکھ دینے والی ہیں۔ لیکن آج کی قسط میں آنے والے نئے ویور سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس سیریز کو اس کی مکمل گلوری کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پہلی قسط سے دیکھنا شروع کیجیے گا، کیونکہ تبھی یہ سیریز آپ کو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ نظر آئے گی۔ اور جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ سب یقیناً آج بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں گے، کیونکہ آج ہمارا سدرۃ المنتہا کی طرف کا سفر اپنے اگلے فیز میں داخل ہونے والا ہے۔ پچھلے قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک انتہائی زبردست اور ایک بہت ہی پاورفل حدیث سنائی تھی کہ نیل اور فرات یہ ہماری دنیا کے دو دریا ہیں، لیکن حدیث کے مطابق یہ دونوں دریا در حقیقت سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہے ہیں۔ اور سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ چھٹے آسمان کے اوپر لگا بیری کا ایک بہت ہی عظیم الشان درخت۔ اور ہم نے اپنا یہ سفر اسی حدیث کی بیس پر شروع کیا تھا کہ اگر ہم نیل اور فرات کے سورس تک پہنچ جائیں تو ٹیکنیکلی ہمیں سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکلنا چاہیے، رائٹ؟ اوکے، ہمارا یہ سفر پچھلے ہفتے شروع ہوا تھا اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے پہلے نیل کو ریورس ٹریک کیا اور دیکھا کہ بظاہر تو دریائے نیل لیک ایلبرٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر 11 ملکوں کو کراس کرتا ہوا مصر سے بالآخر میڈیٹرینین میں گر کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن راستے میں ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں یہ دریا ایکچولی غائب ہو جاتا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ سوڈان میں واقع ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ کہ جسے سد کہتے ہیں۔ سد عربی زبان کا لفظ ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، اور سد کی یہ دلدلیں اتنی بڑی ہیں کہ ان میں داخل ہونے کے بعد نیل ایک طرح سے غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ لیک ایلبرٹ سے آنے والا پانی کہاں گیا اور کہاں سے دلدلوں کا پانی نکل کر نیل میں شامل ہو گیا۔ لیکن ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ سد کی ان دلدلوں میں پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ اب بدقسمتی سے ہماری سیٹلائٹ ٹیکنالوجی یہاں پہنچ کر ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں سد کی دلدلوں کے نیچے لے کر نہیں جا سکتی۔ لہٰذا اگر ہم دلدلوں کے نیچے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک اور ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا، اور میں نے آپ کے لیے وہ ٹیکنالوجی بھی ڈھونڈ لی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم سد کی دلدلوں کے نیچے اتریں، ہمیں ان کے متعلق کچھ باتیں پہلے سے جاننی ہوں گی۔ مثلاً یہ کہ دلدل بیسیکلی ہوتی کیا ہے، اس کے اندر اتر کر ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اوکے، دلدلیں یا پھر ویٹ لینڈز کسی ایسی زمین کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت پانی سے بھری رہتی ہو۔ پانی کی وجہ سے دلدلوں کی زمین نرم ہوتی ہے اور کوئی اس میں کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ وہاں کوئی کنسٹرکشن ہو سکتی ہے، بلکہ دلدلوں کی زمین پر اگر آپ پاؤں بھی رکھ دیں تو دھیرے دھیرے آپ اس کی زمین میں ڈوبنا شروع ہو جائیں گے، دھنسنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ دلدلوں اور سیلاب والی زمینوں میں فرق ہوتا ہے۔ سیلاب والی زمین میں تو پانی آتا ہے، کچھ دن کھڑا ہوتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لیکن دلدلوں میں پانی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ دلدلوں کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے، یعنی دلدلوں میں جو گھاس، پودے اور ویجیٹیشن اگتے ہیں وہ دلدلوں کے علاوہ اور کہیں نہیں اگتے۔ اس وقت ہماری دنیا میں سوائے انٹارکٹیکا کے کہ جو مکمل طور پر برف سے ڈھکا ہوا ایک بر اعظم ہے، سوائے اس کے اس وقت باقی 6 کے 6 بر اعظموں پر دلدلیں یا پھر ویٹ لینڈز موجود ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس پوائنٹ پر آپ نے ایک بات سوچی ہو کہ اگر دلدلوں میں نہ تو کنسٹرکشنز ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہاں کوئی چیز بنائی جا سکتی ہے اور نہ ہی وہاں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دلدلوں کو بنایا ہی کیوں؟ حالانکہ قرآن پاک میں تو آتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہو سکتا،
تو پھر دلدلوں کا کیا مقصد ہوگا؟ ایکچولی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ دلدلیں پیچھے سے آنے والے سیلاب کے بڑے بڑے ریلوں کا زور توڑ دیتی ہیں۔ دلدلیں زمین کو سیلاب سے سیکیور رکھتی ہیں۔ اوکے، دلدلوں کے متعلق میں نے آپ کو بتا دیا، اور اب ہمارا مین سوال کہ دلدلوں میں ہر وقت کھڑا رہنے والا پانی آخر آتا کہاں سے ہے؟ تو اس پانی کے کئی سورسز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بارشوں سے بھی یہ پانی آتا ہے، لیکن بارشیں تو ہر وقت نہیں ہوتی۔ پھر سیلاب بھی دلدلوں میں پانی لاتے ہیں، لیکن سیلاب بھی ہر وقت تو نہیں آتے۔ لیکن دلدلوں میں پانی ہر وقت موجود رہتا ہے، اور یہی ہمارا سوال ہے کہ یہ پانی آتا کہاں سے ہے۔ لیکن آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ بات بتاؤں کہ دلدلوں میں کھڑا وہ پانی کہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسے سرفیس واٹر کہتے ہیں، اور یہ دلدلوں کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جبکہ دلدلوں کا اصل پانی ان کی تہوں میں زمین کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ زمین کے اندر سے پانی کی ایک بڑی مقدار نکل کر دلدلوں کے ذریعے دریائے نیل میں شامل ہو رہی ہے، اور وہیں زمین کے نیچے دریائے نیل کا سورس چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ راز جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ان دلدلوں کے اندر اترنا پڑے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم دلدلوں میں اتریں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو پہلے بتا دینا چاہتا ہوں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ آگے چل کر یہ بات بہت زیادہ اہم ہو جائے گی۔ دیکھیں، جیولوجی کے اعتبار سے، یعنی زمین کی سائنٹیفک سٹڈی کے اعتبار سے، دلدلیں نہ تو زمین میں آتی ہیں اور نہ ہی پانی میں، بلکہ یہ زمین اور پانی کے درمیان ایک ٹرانزیشن کے طور پر دیکھی جاتی ہیں۔ زمین اور پانی کے درمیان ایک طرح کے لنک کے طور پر، ایک طرح کا کنیکشن، اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اوکے، اب یہاں سے آگے ہم دلدلوں کے نیچے اترنے والے ہیں، لیکن سیٹلائٹ کے ذریعے آسمانوں میں اڑنا تو بہت آسان تھا۔ آسمان خالی ہوتا ہے، لیکن دلدلوں میں اترنا اتنا آسان ہونے والا نہیں۔ جیسے جیسے ہم نیچے اترتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے اوپر زمین اور پانی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے میں نے آپ کی خاطر ایک ہائپوتھیٹیکل مشین تیار کی ہے، جس کی دیواریں میں نے لیڈ یعنی سیسے سے بنائی ہیں، کیونکہ لیڈ میں ایک بہت ہی زبردست خاصیت ہے کہ اگر آپ لیڈ کے اوپر وزن ڈالیں گے تو یہ ٹوٹنے کے بجائے زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ انفیکٹ جب لیڈ پر وزن پڑے تو یہ 250 گنا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انفیکٹ ایک پوائنٹ پر آ کر لیڈ سٹیل سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بے فکر ہو کر اس مشین میں بیٹھیے، کیونکہ یہ اتنی آسانی کے ساتھ ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے میں نے اس مشین کو تھوڑا سا اور سیکیور کر دیا ہے۔ میں نے اس پر کاربن نینو ٹیوبز کی ایک کوٹنگ چڑھا دی ہے، جس سے دلدلوں میں اترنے والی ہماری یہ مشین وزن میں بہت ہلکی لیکن مضبوطی میں اتنی کمال ہو گئی ہے کہ اب ہم اس میں بیٹھ کر جتنی مرضی گہرائی میں چلے جائیں، نہ تو یہ ٹوٹنے والی ہے اور نہ ہی یہ کرش ہونے والی ہے۔ لہٰذا آئیے میرے ساتھ اس مشین کے اندر بیٹھیں، کیونکہ اب ہم دلدلوں کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ دلدل میں اترنے کے بعد جس چیز نے ہمارا راستہ سب سے پہلے روکا ہے وہ ہے دلدل کے اندر موجود لاکھوں ٹن پانی کہ جو نیچے زمین کے اندر سے آ رہا ہے، اور اسے گراؤنڈ واٹر کہتے ہیں۔ گراؤنڈ واٹر کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ آپ سب نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی کنواں ضرور دیکھا ہوگا۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جب ہم کنواں کھودتے ہیں تو اس میں پانی کہاں سے آتا ہے؟ کنویں میں پانی زمین کے اندر سے آتا ہے، اور اس پانی کا نام گراؤنڈ واٹر ہے، یعنی زمین کا پانی۔ گراؤنڈ واٹر انسان کے استعمال کا سب سے پرانا، سب سے اہم اور سب سے بڑا سورس ہے۔ صدیوں سے پاکستان اور انڈیا میں کنویں کھود کھود کر اس خزانے کو نکالا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم دلدلوں کی گہرائیوں میں جا رہے ہیں، ویسے ویسے گراؤنڈ واٹر صاف ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ گراؤنڈ واٹر دنیا کے صاف اور شفاف ترین پانیوں میں سے ایک ہے۔ اس میں سرفیس واٹر کی طرح کیچڑ اور آلودگی نہیں ہوتے، بلکہ زمین اسے فلٹر کر چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ پانی ہے کہ جو اکثر آپ دیکھیں گے کہ چشموں کی صورت میں زمین سے پھوٹ پڑتا ہے،
चट्टानों से निकल पड़ता है और किस कदर साफ और शफाफ होता है। ओके, ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर सफर कैसे करता है? जमीन अंदर से खाली तो नहीं होती, बल्कि ये तो मट्टी, चट्टानों, पत्थरों और तरह तरह के मटेरियल से भरी हुई होती है। जब आप कुआं खोदते हैं तो जमीन के अंदर से क्या निकलता है? मट्टी, पत्थर, चट्टाने। तो फिर ग्राउंड वाटर जमीन में कैसे सफर करता है? जमीन में सफर करने के लिए ग्राउंड वाटर अपना एक रास्ता बनाता है। इस रास्ते की शक्ल छोटी छोटी दरारों, क्रैक्स और फिशर्स की तरह होती है और इन रास्तों को एक्वाफर्स कहते हैं। इनफैक्ट जब हम कुआं खोदते हैं तो कुएं के रास्ते में भी यही एक्वाफर्स आते हैं कि जिनसे पानी निकलकर हमारे कुएं में आ जाता है। अब नॉर्मली ये एक्वाफर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, छोटी छोटी दरारों की तरह, लेकिन कुछ जगहों में बिलखसूस दलदलों के नीचे ये एक्वाफर्स बड़ी बड़ी गारों के साइज के हो जाते हैं और इन गारों के लिए भी जियोलॉजी में एक साइंटिफिक नाम है, कार्स्ट्स। और सद की दलदलों के नीचे की इन गारों में एक बहुत ही खूबसूरत राज छुपा हुआ है। इस सवाल का जवाब कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों का पानी कहां से निकलकर नील में आ रहा है। इन गारों में एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त चीज मौजूद है, लेकिन अभी मैं आपको इन गारों में लेकर नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैंने आपको वो गारें दिखा दी तो आपने मेरा यकीन ही नहीं करना। इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि आपको वो गारें दिखाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें मजीद क्लियर कर दूं। लिहाजा थोड़ी देर के लिए वापस चलें मेरे साथ जमीन के ऊपर, जहां पहले हम इराक में जाएंगे और इराक जाकर हमने नील के बाद अब दरियाए फिरात का सोर्स ढूंढना है।